اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یا امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو کریم نہیں کہنا چاہیے، انہیں میں نے قرآن مجید سے دکھایا تھا کہ اللہ پاک نے رزق کو، کتاب کو، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نباتات کو اور عرش کو بھی کریم فرمایا ہے۔ سامعین، آج آپ کو میں غیر شیعہ کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ آل نبی کو، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہاں کہاں پر کریم اور سخی کہا گیا ہے۔ سامعین، کتاب کا نام مرآت الجنان و عبرۃ الیقظان ہے، جسے ابی محمد عبداللہ بن اسد بن علی بن سلیمان یافعی یمنی مکی نے لکھا ہے، اور یہ آج سے قریباً 675 سال پہلے لکھی گئی، اور یہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ جلد اس کی 1 اور صفحہ 305 ہے۔ اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو سخیًا کریماً یعنی سخی اور کریم کہا گیا ہے۔ اور سامعین، جمال الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی، جو غیر شیعہ حضرات کے نزدیک شیخ الامام، علامہ، حافظ، مفسر، محدث، مورخ اور عالم عراق میں شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے ہیں، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور آج سے 845 سال پہلے یعنی سن 597 ہجری میں وفات پائی، انہوں نے اپنی کتاب صفت الصفوہ، جو دارالکتاب العربی بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس میں اہل مدینہ کے 7ویں طبقہ کے باب میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو کریماً حلیماً لکھا ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کریم بھی تھے اور حلیم بھی، یعنی آپ تحمل کرنے والے تھے، یعنی آپ بردبار تھے اور آپ سخی تھے۔ اور سامعین، شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان کائماز ذہبی، جو شافعی مسلک سے تھے اور غیر شیعہ حضرات کے نزدیک حافظ، مورخ، محدث، علامہ، محقق اور امام کا درجہ رکھتے ہیں، اور دمشق میں پیدا ہوئے اور وہیں 1348 عیسوی میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء، جو موسوعہ رسالہ سے چھپی ہے، کہ الطبقۃ الخامسہ من التابعین میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے باب میں جلد 6 صفحہ 271 میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو سخی اور کریم لکھا ہے۔ اور سامعین، شمس الدین ذہبی ہی نے اپنی ایک اور کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد 9 صفحہ 133 میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو کریم اور سخی لکھا ہے۔ اور سامعین، ابی العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلقان نے اپنی کتاب وفیات العیان مطبوعہ دار صادر بیروت لبنان میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو سخی اور کریم لکھا ہے۔ اور سامعین، غیر شیعہ محقق سید علی فکری نے اپنی کتاب احسن القصص، جو مصر سے چھپی ہے اور جلد اس کی 4 اور صفحہ اس کا 294 ہے، اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے کرم اور سخاوت کی ہیڈنگ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی کریمی اور سخاوت کا ذکر کیا ہے۔ اور سامعین، کتاب الموسوعۃ التاریخیہ الدرر السنیہ جلد 2 صفحہ 36 باب وفات موسیٰ الکاظم بن جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو کریم لکھا گیا ہے۔ اور سامعین، حافظ جمال الدین ابی الحجاج یوسف المزی متوفہ 742 ہجری نے اپنی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام کے باب میں جلد 29 صفحہ 44 میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو کریم لکھا ہے۔ اور سامعین، کنوز الذہب فی تاریخ حلب، جسے سبط ابن العجمی حلبی نے لکھا ہے اور یہ دارالعلم عربی سے چھپی ہے، اور یہ آج سے قریباً 560 سال پہلے لکھی گئی ہے، اور جلد اس کی 2 اور صفحہ 297 ہے۔ اس میں موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کے باب میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو کریم لکھا گیا ہے۔ اور سامعین، غیر شیعہ کے ہاں امام
اور حافظ کا درجہ رکھنے والے مشہور تاریخ دان ابی بکر احمد بن علی بن ثابت المعروف خطیب بغدادی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب تاریخ مدینہ السلام، جسے تاریخ بغداد بھی کہا جاتا ہے، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سخی اور کریم لکھا ہے۔ اور سامعین، ابو الیمین مجیر الدین عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلیمی العمری المقدسی، جو حنبلی مسلک سے تھے اور قاضی القضات، مورخ، فقیہ اور عالم کا درجہ رکھتے تھے اور 860 ہجری میں فوت ہوئے، نے اپنی کتاب التاریخ المعتبر فی انباء من غبر جلد 3 صفحہ 243 میں بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سخی اور کریم لکھا ہے۔ سامعین، انشاءاللہ آپ کو مزید ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ آل محمد علیہ السلام کو کہاں کہاں پر سخی اور کریم لکھا ہوا ہے۔ سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ کریم کربلا علیہ السلام اور دیگر آل نبی علیہ السلام کے کرم کی انتہا کے منکروں کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔